السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کتاب التوحید باب نمبر 12 آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باب کا عنوان ہے من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ۔ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پناہ مانگنا، کسی کی امان میں جانا، کسی کی حفاظت میں جانا۔ تو باب کا مطلب ہے کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک میں سے ہے، یعنی اگر اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق سے انسان پناہ طلب کرتا ہے، کسی کے شر سے، کسی کی برائی سے بچنے کے لیے پناہ طلب کرتا ہے، تو یہ عمل شرک ہے۔ تو اس ہیڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ استعاذہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگی جائے گی، غیر اللہ سے پناہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو شروعات ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے قول سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ تو سورۃ الجن کی آیت نمبر 6 ہے۔ سورہ جن کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس میں جنوں کے ایک واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور بھی کچھ چیزیں جنوں سے متعلق ہیں، تو یہ آیت بھی جنوں سے متعلق ہی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ، اور یہ کی رجال من الانس، انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے تھے۔ یہ انسانوں میں سے کچھ لوگ کچھ جنوں کی پناہ مانگتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس نے ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کر دیا، تو اس سے وہ لوگ سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے کے ٹائم پہ جو جنات وغیرہ تھے، یہ آبادیوں سے دور ہوتے تھے، یہ الگ تھلگ ویرانوں میں، جنگلوں میں یہ بسا کرتے تھے، انسانی آبادی سے دور رہا کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ تو اب پرانے زمانے میں جو ہے سفر کی صورتحال آج کے زمانے سے مختلف تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے قافلوں میں، گھوڑوں پر یا پیدل قافلہ بنا کر، یعنی کئی لوگوں کا ایک گروپ بنا کر چلا کرتے تھے، اور پھر تجارت کے لیے یا کسی اور مقصد کے تحت سفر کیا کرتے تھے۔ تو لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہ جاتے تھے کسی جگہ پر، رکتے تھے، وہاں پر آرام کرتے تھے، پھر اور آگے نکل جاتے تھے، پھر کہیں پر رکنا ہوتا تھا تو وہاں پہ آرام کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور اس طرح سے چلتے رہتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے کئی دنوں میں وہ اپنے منزل تک پہنچا کرتے تھے، کیونکہ ان کا سفر موسٹلی پیدل ہوتا تھا یا پھر گھوڑوں وغیرہ پر ہوتا تھا، یا پھر اگر عرب کی بات کی جائے تو اونٹوں پر بھی ہوتا ہوگا۔ مطلب ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، کچھ پیدل بھی ہوتے تھے، کچھ سوار بھی ہوتے تھے قافلوں میں۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ جاتے تھے، اب ان کو ٹھہرنا ہوتا تھا جنگل میں یا کسی ویرانے میں، تو وہ لوگ جو ہے جنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ سپوز کہتے تھے کہ اس ایریا میں، اس جگہ پر اگر کوئی جن ہے تو ہم جو ہے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنے پناہ میں لے لیجئے، ہمیں جو ہے کوئی نقصان مت پہنچائیے گا، ہمیں بچا کے رکھیے گا، ہمیں پروٹیکٹ کیجیے گا، ہم آپ کا پروٹیکشن چاہتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات وہ ان جنوں سے کہا کرتے تھے۔ تو اب اس سے جنوں کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا، یعنی کہ جب جنوں نے دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی سرکشی بڑھ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا یہ ہم سے ڈرتے ہیں، مطلب یہ ہم سے کمزور مخلوق ہے، تو جب ہم سے کمزور مخلوق ہے تو پھر ہمیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر وہ لوگ جو ہے تھوڑا سا دلیر ہو گئے، پھر دھیرے دھیرے اور آگے بڑھے، ہٹ دھرمیاں کرنے لگے، اور پھر ویرانوں سے نکل کر وہ آبادیوں کی طرف آنے لگے۔ تو پہلے جن انسانوں سے ڈرتے تھے اس لیے وہ الگ تھلگ رہا کرتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ جن حد سے آگے بڑھ گئے ہیں اور آبادیوں میں آ گئے ہیں، کیونکہ انسان نے ان جنوں کے سامنے یہ شو کیا کہ ہم لوگ آپ سے ڈرتے ہیں۔ تو جب انسانوں کی کمزوری کا اظہار جنوں کے سامنے ہوا تو اس کی وجہ سے جن سرکش ہو گئے، اور پھر وہ آبادیوں کی طرف آنے لگے، انسان کو کبھی کبھی چھیڑنے لگے، پریشان بھی کرنے لگے۔ تو اس کا سارا جو ہے یہاں پر اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ ان لوگوں نے جو جاتے تھے ویرانوں میں انسان، انہوں نے غیر اللہ سے پناہ مانگی، انہیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے غلطی کیا کی، انہوں نے جنوں سے پناہ مانگی، اور جن جو ہے وہ غیر اللہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، غیر اللہ ہے۔
تو اس ایک غلط کام انہوں نے یہاں پر کیا، شرکیہ عمل کیا۔ دوسرا اس سے کیا نقصان ہوا، جنوں کو یہ لگا کہ انسان ہم سے کمزور ہے، اس لیے ہمیں انسان سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جائیں تو ہم انسانوں کو دبا کر ان پر غلبہ پا سکتے ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے آگے بڑھنے لگے، انسانوں کو پریشان بھی کرنے لگے، تو یہ دوسرا نقصان ہوا۔ تو یہاں پر اس آیت جو دلیل یہاں پر جو ہے، اس دلیل دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا یہ جائز کام نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اس کی دلیل یہاں پر ہے کہ ان لوگوں نے جنوں سے پناہ مانگی تو اس سے جنوں کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا، ان لوگوں نے غلط کام کیا، اس کے بدلے انہیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اب آگے ایک حدیث ہے، یہ حدیث کے الفاظ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، ان خولۃ ابنت حکیم قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرحل من منزلہ ذلک، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہوتی ہیں ان کے صحیح ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو خولہ بنت حکیم ایک صحابیہ ہے، وہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا فرماتے ہوئے سنا، من نزل منزلا، جو کسی جگہ پر ٹھہرے، نزلہ منزلاً جو کسی جگہ پر اترے، یعنی کہ جو کسی جگہ پر ٹھہرے، فقال اور کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے شر سے۔ یہ دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے ان چیزوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھے گا، لم یضرہ شیء، تو اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، حتی یرحل من منزلہ ذلک، یہاں تک کہ وہ اپنی اس منزل سے کوچ کر جائے، یعنی کہ اس منزل سے روانہ ہو جائے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی ویرانے میں یا کسی جنگلی علاقے میں یا سنسان جگہ پر اگر ٹھہرتا ہے تو رکتا ہے، سفر میں ہے ایک انسان اور اس کو بیچ میں رکنا پڑا، پڑاؤ ڈالنا پڑا، وہ کسی جگہ پر رک رہا ہے، تو وہاں پر وہ یہ دعا پڑھے گا، تو پھر اس جگہ پر اگر کوئی ایسی مخلوق ہے جو شریر ہے، جو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس دعا کے اثر سے وہ چیز اس انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے نکل جائے، یعنی جب تک وہ اس جگہ میں رہے گا اس دعا کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کا پروٹیکشن حاصل ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے اس حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ رب العالمین کے کلمات کے ذریعے۔ تو اب جو ہے ہم نے آیت پڑھ لی، حدیث کی بھی پڑھ لی، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت سے اور اس حدیث سے کیا کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پر جو آیت ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے جنوں سے استعاذہ کیا، جنوں سے پناہ مانگی، تو اس کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا۔ دوسری چیز پتہ چلتی ہے کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا جائز نہیں ہے، پناہ صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جائے گی۔ دوسرا، حدیث میں ایک دعا ہے، اس دعا کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ دعا انسان پڑھے تو اس کو اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کا پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے، اس حدیث میں جو دعا ہے اس میں کہا گیا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات کی بات کی گئی ہے، تو علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کلمات جو ہے وہ مخلوق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے پناہ مانگی گئی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات مخلوق ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے پناہ مانگنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات مخلوق نہیں ہیں، اگر مخلوق ہوتے تو ان سے پناہ مانگنے پر یہ شرکیہ عمل ہو جاتا، لیکن جب صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس میں انسان کو کسی شرکیہ عمل کی طرف تو دعوت نہیں دی جائے گی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات مخلوق نہیں ہیں۔
تو استعاذہ صرف اللہ رب العالمین سے کرنا جائز ہے، اسی سے پناہ مانگنا جائز ہے. کسی اور سے پناہ مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. کہ کسی ویرانے میں، کسی نئی جگہ پر، کسی سنسان جگہ پر انسان کو اگر ٹھہرنا پڑے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس سے اسے اللہ رب العالمین کا پروٹیکشن حاصل ہو جائے گا. نمبر 3، اللہ رب العالمین کی کلمات مخلوق نہیں ہیں. اس کے بعد جو ہے اس آیت سے علماء ایک اور مسئلہ مستنبط کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دنیاوی فائدے کے لیے انسان نے کوئی کام کیا، مان لیجئے کہ انسان کو کوئی فائدہ چاہیے یا کسی سے پروٹیکشن چاہیے، تو کوئی انسان اس کو کہے کہ آپ یہ کام کر لیجئے، اور اس انسان نے وہ کام کر لیا، اور اس کے کام کرنے کی وجہ سے اس کو فائدہ بھی مل گیا یا پھر وہ نقصان سے بچ گیا، اس کو پروٹیکشن بھی مل گیا، تو اس سب چیز سے وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ کام صحیح ہے. اگر آپ کو کوئی فائدہ، کسی کام کو کرنے سے کوئی فائدہ مل جاتا ہے یا کوئی پروٹیکشن حاصل ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ کا وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں کہ وہ کام صحیح ہو، وہ کام جائز ہو. آپ نے کوئی کام کیا ہے، اگر وہ کام فائدہ دے رہا ہے تو یہ فائدہ دینا، کوئی یہ کہے کہ اگر میرا کام غلط ہوتا تو مجھے اس کے ذریعے سے فائدہ کیوں ملتا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کام سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے تو آپ کا کام صحیح ہو، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کا وہ کام ناجائز ہو یا وہ کام شرک ہو. جیسے کہ یہاں پر لوگوں نے جنوں سے پناہ مانگی اور جنہوں نے ان کو پروٹیکشن دے بھی دیا، وہ لوگ بچ بھی گئے، تو اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا ہے کہ جنوں سے پروٹیکشن مانگنا جائز ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کام شرکیہ ہے. تو آپ نے کوئی کام کیا اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ ملا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وہ کام صحیح ہو، وہ کام ناجائز بھی ہو سکتا ہے، وہ کام شرک بھی ہو سکتا ہے. اور اگر غیر اللہ سے اس کا تعلق ہے تو پورا امکان ہے کہ وہ شرکیہ یا حرام یا ناجائز عمل ہی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیپٹر سے جو ہے سمجھ میں آتی ہیں. تو آج کا سبق بہت مختصر تھا. اب انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.